MQM رابطہ کمیٹی کے رکن اور سٹی کونسل میں پارلیمانی لیڈر اسلم آفریدی نے کہا ہے کہ MQM میں جو تماشا ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تمام کھیل کامران ٹیسوری کی وجہ سے ہوا۔ فاروق ستار بھائی کو بہت پیکج دیے اور ان سے کہا کہ وہ چھٹی پر چلے جائیں یا کامران ٹیسوری کی چھٹی کر دیں۔ افسوس ہے عدالتوں میں ساتھ کھڑے ہیں۔ میئر کراچی وسیم اختر گرفتار ہو گئے تو MQM میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی کمی نہیں، کوئی اور میئر آ جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے قومی آواز نیوز کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کیا۔ رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں، MQM کا جو تماشا اس وقت ہو رہا ہے پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا نقصان کیا قوم کو ہے، کیا ملک کو ہے، اور کراچی والوں کو خاص طور پہ ایک مینڈیٹ رکھتی ہے کراچی میں MQM، اس مینڈیٹ کو جھٹکا لگا ہے اس سے، اور آج PTI فعال ہو گئی ہے اور ممبر سازی پیپلز پارٹی نے شروع کر دی۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں بھی اس چیز کی افسوس ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتے، لیکن اس پر رابطہ کمیٹی نے اور MQM کے لوگوں نے، جو MQM کے بزرگوں نے بڑی محنت کر لی اس چیز پر کہ یہ ایسا نہ ہو، لیکن کنوینر کی طرف سے کچھ ایسے چیز آئے کہ اگر کامران ٹیسوری نہیں ہو تو میں بھی نہیں ہوں۔ کامران ٹیسوری کے لیے ہم نے بہت چیزیں دے دی ان کو، 3 بار اس کی بات ہم نے مان لیا۔ آخر ایک چیز سے رابطہ کمیٹی اور MQM بھی تنگ آ گیا کہ اگر رابطہ کمیٹی MQM نہیں، کامران ٹیسوری نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے فاروق بھائی، آپ کچھ عرصے کے لیے چھٹی پہ چلے جائیں، ہم آپ کو چھٹی پہ بھیج رہے ہیں اور ہم نئے فیصلے کر رہے ہیں۔ کسی اور کو بھی موقع دینا چاہیے۔ MQM کارکنان کی جماعت ہے، MQM مظلوم عوام کی جماعت ہے، MQM غریب عوام کی جماعت ہے، اور یہاں سے ہم نے پڑھے لکھے لوگوں کو نکالا ہے تاکہ کسی اور کو بھی موقع مل جائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہو گئے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ پھر بھی نہیں مانتے ہو کہ نہیں مجھے ہی رہنا ہے تو آپ رہو، لیکن کامران ٹیسوری کو چھٹی دے تاکہ ہم MQM کو اسی طریقے سے چلائے جو ہم 1984 سے چلا کے لے کے آ رہے۔ اور اس چیز کے ہمیں بہت بڑی افسوس ہے کہ آج ہم عدالتوں میں ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سٹی کونسل کے اجلاس میں MQM کے اراکین کی تعداد مناسب تھی، تمام اسمبلیوں میں اتنی ہی حاضری ہوتی ہے۔ اپوزیشن کے کل اراکین کی تعداد 104 ہے، 3 جماعتوں کے اراکین ہمارے ساتھ ہیں۔ 40 یا 50 ووٹ پر تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں تو اپنا شوق پورا کر لیں، اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، ہمارے پاس بھاری اکثریت ہے۔ آج جو سٹی کونسل کے اجلاس میں ہوا ہے کہ MQM کے اراکین کی تعداد اتنی کم ہوئی ہے، اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ میئر کراچی اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، اور جو اپوزیشن ہے اس نے کہا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، اب ان کے پاس جو ہے وہ مینڈیٹ نہیں ہے میئر رہنے کا۔ دیکھ لیے آپ اسمبلیوں کے اجلاسوں کی تعداد اٹھا لیں، ہمیشہ کی طرح، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو یا سٹی کونسل ہو، اتنے ہی ہوتے۔ انشاءاللہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ لوگ اپنی تعداد دیکھ لیں، اگر 50 ووٹوں والے یا 40 ووٹوں والے یا 30 ووٹوں والے عدم اعتماد لا سکتے ہیں تو شوق سے پورا کر لیں، ہم ان کو ویلکم کہیں گے۔ لیکن یہ صرف ان کا خواب اور ان کا سوچ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عدم اعتماد کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، اور 2/3 اکثریت صرف اور صرف MQM کے پاس ہے اور کسی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ کسی جماعت تو چھوڑ دے کہ پورے 6 کے 6 جماعتیں جو کونسل میں ہمارے ساتھ ہے، ان کے پاس بھی اس کے 1/3 اکثریت بھی ان کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ 104 عوام، یعنی سب اپوزیشن جماعتوں کے 104 تعداد ہے، تو 104 پر اگر وہ اعتماد لا سکتے ہیں تو شوق سے لے کر آئے۔ ایک سوال کے جواب میں اسلم آفریدی نے کہا کہ PSP میں جانے والے ارشد ووہرا کے لیے میئر بننے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو MQM میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی کمی نہیں۔ کل اگر خدا نہ خواستہ میئر کراچی کی ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے اور گرفتاری ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ڈپٹی میئر جو ہے قانون کے تحت جو قائم مقام میئر کا عہدہ سنبھالیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو جھٹکا نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اور میئر ہمارے درمیان میں ہی رہیں گے، اور اگر ضمانتوں پہ بات ہو
تو انشاءاللہ وہ اگر ہو بھی جائے تو 1 ہفتے کے اندر اندر واپس بھی آ سکتا ہے، لیکن پہلے تو ایسا ہوگا نہیں ہے کہ ان کی ضمانت منسوخ ہو جائے اور کسی اور کو موقع مل جائے۔ اگر ہوا تو پارٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں، پھر پارٹی اس پر ایسے چانس بھی نہیں لیتا ہے کہ کسی کے لیے ہم انتظار کریں۔ ہم بالکل ساتھ ہیں اور میئر ہوں گے انشاءاللہ، میئر اپنی سیٹ پر برقرار ہی رہیں گے۔ اسلم آفریدی نے کہا کہ میئر کراچی وسیم اختر کی سیاسی سرگرمیوں سے میئر کی کارکردگی پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ جیل سے ہی الیکشن جیت کر پارٹی کی بنیاد پر میئر منتخب ہوئے اور ان کے پاس ڈپٹی کنوینئر کا عہدہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی پارٹی کے کنوینئر ہیں اور رہیں گے۔ اس کا فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ لیکن انشاءاللہ کل تک مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور آ جائے گا، اور ایم کیو ایم کی تمام کارکنان کے لیے بھی ایک چیز واضح ہو جائے گی کہ کنوینر کون ہے اور کون کنوینر نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ کل تک کلیئر ہو جائیں گے اس بات کو۔ بدذاتی معاملات تو اس کی وجہ سے جو میئر کراچی جو ہے وہ سیاست میں شامل ہو گئے ہیں، اور آپ کے ہی بیان آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ ایم کیو ایم کو شاید کور نہیں کر سکتے۔ بالکل، وسیم اختر نے الیکشن بھی جیل سے ہی لڑا ہے اور جیل سے ہی جیت کر آیا ہے، اور یہ ایک متحدہ قوم موومنٹ کی ڈپٹی کنوینر بھی ہے، اور اس سے پہلے بھی رابطہ کمیٹی کا حصہ تھا، اس سے پہلے جب منسٹر بھی تھا تو ایم کیو ایم میں تھا، تو وہ تو ہے ہی آلریڈی پارٹی میں، تو سیاست تو آلریڈی ہوگا، اس لیے کہ اس کو ایک مظلوم طبقے نے، ایک تحریک نے منتخب کیا ہے، اور یہ ایم کیو ایم نے ہی مینڈیٹ دیا ہے میئر بننے کے لیے، تو اس کا تعلق تو ہے ہی پارٹی سے، سیاست سے ہے۔ اور کراچی کے میئر بھی ہے، وہ بلا تفریح ہر قومیت کو ساتھ لے کے چل رہے، ہر علاقے میں جا رہے اور ہر وہاں پر کام رہے، جہاں تک ہمارے وسائل ہیں ہم اسی میں بالکل میئر کے ساتھ رہ کر ہم اسی کام کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ماضی کی طرح اب بھی اچھے نتائج دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کو 1984 کے طرز پر چلانے کا فیصلہ کیا، جس میں کامران ٹیسوری جیسے لوگوں کی جگہ نہیں بن رہی ہے۔ فاروق بھائی کو کامران ٹیسوری کے لیے بڑے پیکیجز دیے گئے، لیکن اب گنجائش نہیں ہے۔ خالد مقبول صدیقی کو کارکنان کی اکثریت حاصل ہے اور قانونی سپورٹ بھی۔ یہ کھیل تماشا ختم ہونے والا ہے۔ فاروق ستار کے وکیل التوا میں ڈالنے کے لیے وقت مانگ رہے ہیں، لیکن فیصلہ کل ہو جائے گا۔ یقین ہے کہ کل متحدہ قومنٹ کے کنوینر خالد مقبول ابھی ہے بھی، اور انشاءاللہ کل کارکنان کے دل میں تو وہ ہو چکا ہے کنوینر۔ انشاءاللہ جو قانونی طریقے ہے، کل ہم الیکشن کمیشن میں جا رہے اور تاریخ بھی ہے، ابھی بھی ان کے وکیل نے بہت زور کر دیا ہے کہ ہمیں ٹائم دے دیں، میری تیاری نہیں ہے، اور ان کے ساتھ جو ٹیسوری وغیرہ آئے تھے، ٹیسوری گروپ کی جو لوگ تھے، ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، اور یہ اسی چیز کا ان کو اندیشہ ہے کہ ہم ہار رہے اپنی سیٹ کو، اور خالد مقبول نیا کنوینر تو عوام کے اور کارکنان کے درمیان تو وہ ہے ہی کنوینر، لیکن انشاءاللہ کل الیکشن کمیشن میں بھی اس کے ٹرانسفر ہو جائیں گے، اور آئندہ ایم کیو ایم کے قانونی اور میئر کنوینر خالد مقبول ہی ہوں گے۔